نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ میری جانب سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد تصوف، ولایت اور اولیاء کرام کی حالات زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج کی جو شخصیت ہمارا موضوع ہے ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور 10 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں علم تجوید مکمل کیا۔ تبلیغ اسلام کے لیے آپ نے دنیا بھر کے درجنوں ممالک میں سفر کیا اور بے شمار غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آج کی ہماری جو موضوع شخصیت ہے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان کراچی کے صدر علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے دوسرے مہمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک کے ممتاز کاروباری و سماجی شخصیت اشرف میمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اشرف صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آج کے ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں، ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے، پی ایچ ڈی اسکالر جناب ابرار احمد تنولی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں خوش آمدید، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول جناب بدر منیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہے میرے دائیں جانب شہداد پور شہر سے تشریف لائے ہوئے انس برادران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور میں ملتمس ہوں آپ سے کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے۔ ٹوٹی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل ٹوٹی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ۔ کمری کس کا مستانہ، کمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا۔ اللہ ہو 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 جل جلالہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔
قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے پاکستان کی عظیم علمی فکری شخصیت اور عالم اسلام کے ایک عظیم قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کے حوالے سے پروگرام رکھا۔ پاکستان میں جن علماء نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیا اور پاکستان بننے کے بعد نہ صرف پاکستان کی بنیادوں کو نظریہ پاکستان کے مطابق استوار کرنے کی کوشش میں عملی حصہ لیا، بلکہ تمام دنیا میں اسلام کے آفاقی پیغام کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان میں ایک نام قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کا بھی۔ بے شک علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کا تعلق مردم خیز خطے میرٹھ سے تھا۔ آپ کے والد مبلغ اسلام حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ دنیا بھر میں تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے، اور نہ صرف آپ کے والد گرامی حضرت مبلغ اعظم شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بلکہ آپ کے تایا بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، سبحان اور اللہ، یہ پورا سبحان ایک علمی گھرانہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت شاہ عبدالعلیم حکیم صدیقی علیہ الرحمہ، حضرت شاہ احمد مختار صدیقی علیہ الرحمہ، پھر شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ، پھر آپ اور آپ کی ہمشیرہ بھی ایک بہت بڑی اسکالر تھیں، اور شہر کراچی میں ایک بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی جو ہے ساری زندگی وہ اس کی خدمت کرتی رہی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ خانوادہ ایک منتخب خانوادہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا جب قائد ملت اسلامیہ کے نکاح کا وقت آیا تو مدینہ طیبہ میں مقیم قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ کی پوتی اور علامہ فضل الرحمن مدنی علیہ الرحمہ کی صاحبزادی آپ کے عقد نکاح میں آئیں۔ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج جو بڑی بڑی اسلامی تحریکات ہیں ان میں ایک بہت بڑی تحریک دعوت اسلامی ہے، اور حضرت مولانا الیاس قادری اپنی نسبت قطب مدینہ کی طرف کرتے ہیں، سبحان جن کی اللہ، طرف سبحان بڑے اللہ۔ بڑے علماء اور اکابر اپنی نسبت کرنا فخر سمجھتے ہوں۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ پاکستان کے بننے کے بعد تقریباً 1969-70 تک دنیا کے دورے فرماتے رہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کی حفاظت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کام فرماتے رہے۔ پھر پاکستان میں ایک ایسا وقت آیا جب حالات خراب ہوئے اور پاکستان دولت ہو گیا، بہت بڑا المیہ تھا۔ اب اس کے بعد بہت بڑا ذمہ یہ تھا کہ جو پاکستان بچ گیا ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور یہاں اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے عملی جدوجہد کی جائے۔ تو علماء نے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ سے کہا کہ آپ اپنی غیر ملکی تبلیغی مصروفیات کچھ کم کریں اور اب پاکستان کو وقت دیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے پاکستان کو زیادہ وقت دینا شروع کیا۔ گو کہ جمعیت علماء پاکستان 1948 28 مارچ کو وجود میں آ چکی تھی، لیکن یہ اس کے ایک آیا کا زمانہ تھا جب ملک بھر کے علماء کو جمع کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی طاقت یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں کمیونزم یا سوشلزم کی بات کریں گے تو یہ نہیں، پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، یہ لاکھوں شہداء کے خون کا ماحصل ہے، ہم ان کے خون کو رائے گا نہیں آنے دیں گے۔ اور اس طرح 1970 کے بعد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کی قیادت میں پاکستان میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہوا۔
علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے اس وقت 1971 کے انتخابات میں حصہ لیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد جمہوریہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئی. حالات آپ کے سامنے ہیں، تاریخ پاکستان دو لخت ہو گیا. گو کہ اس وقت بھی جو لوگ تمام تر قوتوں کے منع کرنے کے باوجود مشرقی پاکستان گئے تھے، ان میں علامہ شاہ احمد نورانی بھی شامل تھے. وہ گئے اور کہا کہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم اسے آخری دم تک بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن بہرحال جب 1972 میں اب پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور منتخب اراکین قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے اپنی پہلی تعارفی تقریر میں یہ بات کہی کہ اب بقیہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہوگا. اس وقت ایک اہم ترین مرحلہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک آئین درکار تھا. پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں بنا، دوسرا آئین 1962 میں بنا، اب تیسرا آئین بننے جا رہا تھا. اور ایک ایسا آئین درکار تھا جو پاکستان کی تمام اکائیوں کو جمع کر سکے، نفرتوں کا خاتمہ کر سکے. جو حالات 70-71 میں پیدا ہو گئے ان حالات کے بعد اب بقیہ قوم کو ایک جگہ جمع کر سکے. اور سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ اس آئین میں جو پاکستان کی اصل قرارداد مقاصد ہے، جو پاکستان کی اصل بنیاد کا مقصد ہے، اس اسلامی تشخص کو نمایاں کیا جائے. آپ غور فرمائیے کہ آج آپ کے سامنے اسمبلی کے حالات ہیں. یہ موضوع ان تمام حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح الزام تراشیاں، ایک دوسرے پہ الزامات اور معاملات، پوری قوم پریشان ہے. ماہ رمضان ہے، عشرہ رحمت و مغفرت گزر رہا ہے اور لوگ الزام تراشی میں اور دیگر معاملات میں. کتنا مشکل ہوگا کہ 7 اراکین قومی اسمبلی جمعیت علماء پاکستان کے پاس ہیں، پھر جمعیت علماء اسلام میں کچھ لوگوں کا ساتھ ہے، جماعت اسلامی کے 1-2 اراکین قومی اسمبلی ہیں، اور دوسری طرف پوری ایک جماعت ہے قومی اسمبلی میں. لیکن ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور آئین کی تدوین میں اسلامی دفعات کو شامل کرانا ہے. تو علامہ شاہ احمد نورانی کے سیاسی تدبر، فہم و فراست کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف الزام نہیں لگایا دوسروں پر کہ آپ جناب غیر اسلامی ہیں، آپ اسلام کے خلاف، نہیں، بلکہ ایک موقع پر جب لوگوں نے کہا کہ صرف آپ بھی مسلمان ہیں، کہ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب مل کر ہی اسلام کو آئینی اور اسلامی آئین بنائیں گے. ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ایک تدبر ہے کہ آپ اختلاف پیدا نہ کریں بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. اور پھر پاکستان کی قومی اسمبلی میں 1973 کے آئین میں اسلامی شقیں شامل کی گئیں. یہ علامہ شاہ احمد نورانی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں آپ کا کیا کردار رہا؟ دیکھیے، پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد جو پاکستان میں سب سے خطرناک فتنہ پیدا ہوا وہ تھا ختم نبوت کے انکار کا فتنہ. المیہ یہ ہوا کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ انگریز ایسے شخص کو بنا گئے، ظفر اللہ کو، جو اسی گروہ کا نمائندہ تھا، اور اس کے انتہا پسندی کا حال یہ تھا کہ اس نے تو بانی پاکستان محمد علی جناح کے جنازے کو پڑھنے سے انکار کر دیا. اللہ. 1953 میں پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک ختم نبوت چلی، ہزاروں لوگوں نے گرفتاریاں دی، سینکڑوں اس میں شہید ہوئے. اس کے بعد جب 1974 کا زمانہ آیا تو کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس سے یہ تشویش پیدا ہوئی کہ پاکستان میں منکرین عقیدہ ختم نبوت سازشیں کر رہے ہیں اور ان کو غیر ملکی مدد مکمل طور پر حاصل تھی. آپ جانتے ہیں کہ بعض ممالک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بعض طاقتیں عمل کرتی ہیں، ایک عالمی سازش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول نہیں مانتے، جو کہ اسلام کا ایک متفقہ عقیدہ ہے، اس لیے ان کو آئینی طور پر کافر قرار دیا جائے. اور یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا. آپ کے سامنے ہے کہ 5-6 سال پہلے پاکستان میں مختلف اسلامی تحریکیں چلیں اور ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے، ہم ایک عاشق رسول کو پھانسی کے تختے پر جانے سے نہیں بچا سکے، ہم کسی گستاخ کو سزا نہیں دلا سکے. عالمی دباؤ ہوتا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، حالانکہ پورے ملک میں دھرنے تھے تحریک. تو جب ہم ایک فرد کو سزا نہیں دلوا سکتے
ہم ایک فرد کو سزا سے بچا نہیں سکتے. تو ایک پوری ضروریت کو جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہو اور جنہیں بین الاقوامی ایجنڈے کے مطابق پوری مدد حاصل ہو، ان کو کافر قرار دلوانا آئین میں، یہ کتنا مشکل کام تھا. بے شک بے تو شک. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے اس تحریک کی قیادت کی اور ملک کے طول عرض میں دورے کیے، جلسے بھی کیے اور قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر تمام تر مناظرے کیے. جب یہ تحریک پیش کی گئی تو اس طرف سے جواب آیا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اسمبلی میں آئے اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کر مقابلہ کیا اور قوم کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت پہ بہت بڑا اپنا حصہ ڈالا ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. میں سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اشرف مہمان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا میں. ماشاءاللہ سے ملک کی معروف آپ کاروباری و سماجی شخصیت ہیں اور سماجی خدمت بھی کرتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا جو سماجی مسئلہ ہے وہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں راؤ صاحب، ہم لوگ جو ہیں دین سے دور ہیں اور منافقت ہمارے جوڑوں میں بیٹھ گئی. ہم اخلاقیات میں بہت پیچھے رہ گئے جو ہماری دین کی اساس ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، لوگوں سے قسمیں جھوٹی ہم کھاتے ہیں اور جتنی برائیاں ہیں دین کے حوالے سے ہم باتیں بڑی اچھی کر لیتے ہیں. ہم سے کوئی کہے کہ بھائی آپ نے حج عمرے کتنے کیے، تو کوئی ہمارے جیسا آدمی کہے گا میں نے 10 عمرے کیے، 12 عمرے کیے. ایسا ہی، لیکن وہ ہمارے عمل اور معاملات میں تضاد ہوتے ہیں اور وہ جو تضاد ہے اخلاقیات کا ہے. اور یہ درس جب تک اخلاقیات ہماری اچھی نہیں ہوں گی، ہم اپنے مورل ایتھکس اچھے نہیں کریں گے تو ہم پیچھے کی طرف جائیں گے، ہماری نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. اور سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا جو ہے نا معاشی طور پہ اخلاقیات. تو اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ کیسے سدھرے گا؟ دوری ہے نا، دین سے دوری ہے. علامہ ابھی مولانا صاحب جیسے بتا رہے تھے شاہ احمد نورانی صاحب کا، ایسی شخصیات آئیڈیل ہیں، ہم ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کے دیکھیں طور طریقے، ان کے رکھ رکھاؤ اور دیکھیں انہوں نے کیا کچھ سیکریفائز کیا ہے. آپ صدر میں رہتے تھے حضرت شاہ احمد نورانی صاحب، اور وہ جاتے جاتے وہ مسجد کو وقف کر گئے. اچھا وہ تو خیر بڑے آدمی، بڑے لوگ، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے ابھی بھی ہیں، جو ان کے ساتھ کے ایفیلیٹ لوگ تھے ہیں ابھی بھی، تو وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ ایک نور، ایک فخر کہ ان کی نسبت سے بات کر کے بھی اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں اثرات کس طرح سے جو ہے لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اب آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے تو ہم سن رہے تھے تو ہمیں بہت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے بہت پیارے آدمی کے لیے بات کی جا رہی ہے، ہمارے کسی محترم شخص کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو یہ فضل، یہ کرم تو کس طرح سے آئے گا کہ ہم اپنے معاملات میں ایسے لوگوں کی، ایسی شخصیات کی آئیڈیالزم ہم بنیں، ان کو پڑھیں، ان کے اثرات ہم پہ ضرور کچھ نہ کچھ ملیں گے. ہم دنیا کے، یورپ کے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکو اور جو انٹرنیشنلی ہیروئزم چل رہا ہے، جو منافقتوں کے ساتھ چل رہا ہے، ہم نے سب کچھ ان کی طرف کر دیا ہے. نہ ہمیں کلمے کا پتہ ہے، نہ ہمیں دین کا پتہ ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے. صرف ہمارا مقصد ہی پیسے. قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں اشرف احمد صاحب، کیونکہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. تو گفتگو کا سلسلہ ہم دوبارہ سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام وسم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر ابرار صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ کالم نویس بھی ہیں اور آپ کے کالم میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ کی تحریریں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور آپ اسکالر بھی ہیں. ٹریننگ کے سلسلے میں بھی پورے پاکستان میں آپ گھومتے رہتے ہیں اور تدریس کے فرائض بھی آپ انجام دیتے ہیں. تو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں یہ سب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مدعو کیا. بس جی وہ ایک کہاوت ہے کہ مچھلی کی جائے کو تیرنا کون سکھائے. جب سر پہ پڑتی ہے تو مینیج کرنا پڑتا ہے. ایک وقت تھا کہ جب کوئی مصروفیت نہ تھی تو پھر بھی مصروف تھے، آج مصروفیت ہوتے ہوئے بھی مصروف ہیں. بس مینیج کرتے ہیں اپنا ٹائم ٹیبل. سب سے پہلے اٹھ کے اللہ کا نام لے کے اور پھر میں اپنی ڈائری بناتا ہوں کہ آج کیا کام کرنا ہے، اور پھر رات کو اس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا کام ہو گیا ہے اور کیا نہیں ہوا. جو نہیں ہوا اس کو اگلے دن میں پینڈ کر دیتے ہیں، اور جو نہ کر سکے اس پہ پشیمان بھی ہوتے ہیں، اور جو کر لیا اس پہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے توفیق دی اور یہ کر. کیا بات ہے. اچھا، آپ ماشاءاللہ سے تعلیم کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تعلیمی نصاب سے آپ مطمئن ہیں؟
جی ایک بڑا گہرا سوال ہے اور ٹائم کم ہے, ہم بریکنگ نیوز کی طرف بھی چلے گئے تھے. دیکھیں ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر ہیں قاری عبدالحمید صاحب, انہوں نے ایک مجھے تجویز دی اور مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا جی سائنس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں, فزکس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں, کیمسٹری کے پریکٹیکل ہوتے ہیں, کیوں نہ اسلامیات کے پریکٹیکل ہو. کیا بات, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور آپ بلیو کیجئے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہ جو گیجٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں, ان کے باوجود بھی آج بھی ہمارا بچہ عید کی نماز صحیح طرح سے اس کو نہیں آتی. بچہ, میں نے تو بڑوں کو دیکھا ہے وہ جنازے کی نماز میں کوتاہیاں کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تدریس میں کافی حد تک مطمئن ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ مزید ایڈوانسز ہوں. وی ہیو ٹو گو ٹورڈز مور بیٹرمنٹس. ہمیں اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنی چاہیے اور پریکٹیکل چیزیں ایڈ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے. ٹھیک ہے. اور ہمارے نصاب میں اس کے ساتھ ساتھ جیسے حضرت فرما رہے تھے اور حضرت نے فرمایا عشق مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عشق مصطفیٰ کے جام مزید رکھے جائیں. کیا بات ہے. وہ حضرت فرمایا کرتے ہیں نا, حضور دی گل سنام اللہ, نلمبے پینڈے پاؤں اللہ, حضور دی گل سنام اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیکل اپلائنسز ہوں. ہمارے بچے, ہم نے سائنس میں طرح طرح کی ترقی کر لی, انگریزی کو ہم نے جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا, لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا. حضرت اجازت دیجیے مجھے یہ بات کہنے کی کہ ہمارے بچے آج بھی موبائل اور گیجٹس رکھتے ہوئے بھی دینی معلومات میں بڑے پیچھے ہیں. یقین مانیے ایسا ہی ہے. وہ کلمے اور شرائط اور واجبات کو چھوڑ دیں, آپ فرائض, ہمارا تو سامنا ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو راؤ کرامت بھائی, جب ہم ان سے اسلامک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو یقین کریں یہ دل جلتا ہے کہ سائنس میں اس کے 89% آ رہی ہے اور اسلامی معلومات میں ہمارا کیا حال ہے. بے شک. تو یہ تو آپ نے بڑا اچھا قدم لیا. اللہ آپ کے اس احسن قدم کو آپ کے لیے مزید توانا کریں اور آپ کو اس کی برکتوں سے اللہ جنت کی سیر کرائیں. بہت شکریہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی. آمین. بدر منیر بھائی, آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. بے شک. مل لیند نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی, مل لیند نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی, تک لیند زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی, آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں, آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں, آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں, اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں, سرکار کی باتیں, اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں, سرکار کی باتیں. جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا, جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا, ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں, سرکار کی باتیں, ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں, سرکار کی باتیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی, اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی. یاروں سے سنے, ہاں یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں, یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں. خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھ نظارہ,
خیبر میں جو ایک غات سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھ نظارہ ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کی باتیں سرکار کی باتیں رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا ہم کیوں نہ کرے حیدر کرار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کرے حیدر کرار کی باتیں سرکار کی باتیں جب منی فرما گئے سرکار تو سن لو نئی بات نہ بن لو جب ملنے فرما گئے سرکار تو سن لو نئی بات نہ بن لو حسنین کی باتیں ہیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں حسنین کی باتیں ہیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ہم گلزار کی باتیں سرکار کی باتیں سبحان اللہ کیا بات ہے بدر منیر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ تمام معزز مہمان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ گفتگو تو بہت کرنی تھی لیکن بریکنگ نیوز کی وجہ سے دورانی ہمارا مختصر ہو گیا ایک بار پھر آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ سے اجازت لینے سے قبل میں شامل کروں گا پروگرام میں ملک کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول جناب محمد ظہیر کمالی صاحب کی خوبصورت آواز میں ایک کلام محمد البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لمیاتی نظیروں کبھی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا نحمد و نصلی علی نبی الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین رمضان کریم کی پرنور ساتوں میں آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں بزم ثناگر اور بزم ثناگر میں ہمارا بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے نعت کرن شکیلہ پروین کے سنگ اسی کے ساتھ میں حاضر فرما ہوں آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ پسند بھی کریں گے ہمارے درمیان نعت خواہ موجود ہوتے ہیں ملک کے مشہور نعت خواہ بھی موجود ہوتے ہیں اور جو جونیئر نعت خواہ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آج بھی ہماری بزم سجی ہوئی ہے میں سب سے پہلے تعارف کراتی چلوں ہمارے درمیان موجود ہیں مبشر علی صاحب السلام علیکم خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو اس کے علاوہ حافظ صائم قادری صاحب موجود ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہماری تیسری مہمان شخصیت عبید رضا صاحب کیسے ہیں آپ بہت خوش آمدید کرتی ہوں میں آپ کو اس کے علاوہ زہیب احمد قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ویلکم کہوں گی آپ سب کو اور یقیناً آپ سب سے ہدیہ نعت کا نذرانہ ضرور پیش کرنے کی میں التماس کروں گی سب سے پہلے میں مبشر علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں جگہ روضہ پاک کی خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جگہ روضہ ہے سبحان اللہ یہ تھے مبشر علی ہمارے درمیان بہت پیارا نعت انہوں نے پڑھا میں اب ملتمس ہوں حافظ صائم قادری صاحب سے کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
चौखट वैसे सवाली जैसा दाता वैसे सवाली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज़ साइम कादरी, आपने बहुत ही प्यारा पढ़ा। मैं मुल्तमिस हूँ उबैद रज़ा साहब से कि वो भी अपनी प्यारी आवाज़ में हदीया नात का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, हाँ जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी। माशाअल्लाह, ये थे उबैद रज़ा हमारे दरमियान। अब मैं आपने आखिरी सनाखान रसूल से मुल्तमिस हूँ कि ज़ुहैब अहमद कादरी साहब से मुल्तमिस करती हूँ कि वह हदीया नात का नजराना पेश करें। बाबे सब पयाम ये लाने की देर है, हाँ बादे सबा पयाम ये लाने की देर है, हाँ तैबा से फिर ना आऊंगा जाने की देर है, हाँ तैबा से फिर ना आऊंगा जाने की देर है। रब ने कहा हुजूर से हर शय अता करूं, अरे महबूब तेरे होंठ हिलाने की देर है, हाँ महबूब तेरे होंठ हिलाने की देर है, हाँ तैबा से फिर ना आऊंगा जाने की देर है। माशाअल्लाह नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा नात के रंग शकीला परवीन के संग, और हमारे दरमियान जितने भी सना खान थे सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब तशरीफ़ फरमा हुए हैं, हदीया नात का नजराना पेश किया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, शकीला परवीन को इजाज़त दीजिए अपने अगले प्रोग्राम के साथ, अगले मेहमान शख्सियत के साथ फिर कल इंशाअल्लाह हाज़िर फरमा होंगे। ज़िंदगी बख़ैर, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।